اقتدار امانت ہوتا ہے اور امانت میں خیانت تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جب حکمران خود قانون توڑنے لگیں تو سوال صرف ایک فرد کا نہیں رہتا بلکہ پورے نظام کی ساکھ داؤ پر لگ جاتی ہے، اور یہی کام عمران احمد خان نیازی نے کیا، جس کے کردار نے ریاستی نظم و نسق پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ 7 مئی 2021 سے 10 مئی 2021 کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اور ان کی اہلیہ بشرا عمران نے ایک دوست اسلامی ملک کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران ایک نہایت قیمتی بلغاری جیولری سیٹ بشرا بی بی کو بطور تحفہ دیا گیا۔ کمپنی اور دیگر مستند ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے اکارڈنگ اس جیولری سیٹ کی اصل مالیت تقریباً 71.5 ملین روپے بنتی ہے۔ قانون اور توشہ خانہ کے قواعد واضح ہیں کہ ایسے قیمتی تحائف کو سرکاری توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہوتا ہے۔ تاہم عدالت میں پیش کی گئی تفصیلات کے اکارڈنگ عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی نے تحائف کی قبولیت اور تصرف کے طریقہ کار مجریہ 18 دسمبر 2018 کی سری خلاف ورزی کرتے ہوئے اس تحفے کو سرکاری توشہ خانہ میں جمع کروانے کے بجائے اپنے ذاتی استعمال میں رکھا۔ سابق وزیر اعظم کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے احکامات پر اس تحفے کا اندراج توشہ خانہ کے رجسٹر میں کیا گیا، لیکن اسے عملاً توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا۔ بعد ازاں جب جیولری سیٹ کی قیمت کے تعین کا مرحلہ آیا تو اسے جانچ کے لیے ایک نجی اپریزر شعیب عباسی کے پاس بھیجا گیا، جو منظور شدہ اپریزر تھا۔ عمران احمد خان نیازی اور بشرا عمران نے اپنے سیکرٹری انعام اللہ شاہ کو واضح ہدایات دی کہ وہ اسی نجی اپریزر کے پاس جائیں۔ ان ہدایات کے نتیجے میں جیولری سیٹ کی قیمت دانستہ طور پر صرف 5.859 ملین روپے مقرر کی گئی، جو اس کی اصل مالیت سے کئی گنا کم تھی۔ اس کے بعد سرکاری اپریزر نے بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جیولری سیٹ کو درست طور پر دیکھے یا جانچے بغیر نجی اپریزر کی جانب سے لگائی گئی کم قیمت کی محض رسمی طور پر توثیق کر دی۔ یوں ایک منظم طریقے سے اصل قیمت کو چھپایا گیا اور حقائق مسخ کیے گئے۔ عدالت کے مطابق بطور وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اور خاتون اول بشرا بیگم نے دانستہ طور پر توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جیولری سیٹ کی کم قیمت لگوائی اور اس کی اصل مالیت کے درست تعین کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ تمام اقدامات بدنیتی، دھوکہ دہی اور مجرمانہ نیت کے تحت کیے گئے۔ نجی آپریزر شعیب عباسی کی ملی بھگت سے 71.6 ملین روپے مالیت کے اس جیولری سیٹ کو کم قیمت ظاہر کر کے ناجائز طور پر ذاتی استعمال میں لایا گیا، جو کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 409 کے تحت مجرمانہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے اور جو انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ ملزمان نے اس پورے عمل کے نتیجے میں قومی خزانے کو تقریباً 32.851 ملین روپے کا براہ راست نقصان پہنچایا۔ دستاویزی اور زبانی شواہد کی بنیاد پر عدالت نے یہ ثابت کیا کہ دونوں ملزمان اس جرم کے براہ راست مستفید ہوئے اور یہی وہ بنیاد بنی جس پر انہیں سزا سنائی گئی۔ یہ کیس صرف ایک جیولری سیٹ کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو اقتدار کو پرسنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس نے یہ ثابت کر دیا کہ جب احتساب ہوتا ہے تو نام، عہدہ اور نعرے کوئی معنی نہیں رکھتے۔